اور انہی منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ پہنچاتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سراپا کان ہے۔ کہہ دو کہ وہ کان ہے اس چیز کے لیے جو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو ظاہری طور پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے وہ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اسی لیے کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ واقعی مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ ان کو راضی کریں۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لے تو یہ بات طے ہے کہ اسی لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی بھاری رسوائی ہے۔ منافق لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ کر دی جائے جو انہیں ان منافقین کے دلوں کی باتیں بتلا دے۔ کہہ دو کہ اچھا تم مذاق اڑاتے رہو، اللہ وہ بات ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے تھے، اور اگر تم ان سے پوچھو تو یہ یقیناً یوں کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہو کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے؟ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معافی دے بھی دیں تو دوسرے گروہ کو ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں، وہ برائی کی تلقین کرتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، بلا شبہ یہ منافق بڑے نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور تمام کافروں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کو راس آئے گی۔ اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے اور ان کے لیے اٹل عذاب ہے۔ منافقوں، تم انہی لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، وہ طاقت میں تم سے مضبوط تر اور مال اور اولاد میں تم سے کہیں زیادہ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے حصے کے مزے اڑا لیے، پھر تم نے اسی طرح اپنے حصے کے مزے اڑائے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے تھے، اور تم بھی ویسی ہی بےہودہ باتوں میں پڑے ہو جیسے وہ پڑے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے خسارے کا سودا کیا۔ کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ نوح کی قوم اور عاد و ثمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے اور وہ بستیاں جنہیں الٹا دیا گیا، ان سب کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے، پھر اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا، یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے ان باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان پاکیزہ مکانات کا جو سدا بہار باغات میں ہوں گے۔ اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو سب سے بڑی چیز ہے جو جنت والوں کو نصیب ہوگی، یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی ہے، اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ انہوں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جس میں یہ کامیابی حاصل نہ کر سکے، اور انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا ہے۔ اب اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر یہ منہ موڑیں گے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور روئے زمین پر ان کا نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار۔ اور انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کر چل دیے۔ نتیجہ یہ کہ اللہ نے سزا کے طور پر نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے جما دیا ہے جس دن وہ اللہ سے جا کر ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ ان کی تمام پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور یہ کہ اس کو غیب کی ساری باتوں کا پورا پورا علم ہے؟ یہ منافق وہی ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں کو بھی طعنہ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جنہیں اپنی محنت کی آمدنی کے سوا کچھ میسر نہیں ہے، اسی لیے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اے نبی، تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا ہے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ جن لوگوں کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے دیا گیا تھا وہ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے سے بڑے خوش ہوئے، اور ان کو یہ بات ناگوار تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کریں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس گرمی میں نہ نکلو۔ کہو کہ جہنم کی آگ گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہے، کاش ان کو سمجھ ہوتی۔ اب یہ لوگ دنیا میں تھوڑا بہت ہنس لیں اور پھر آخرت میں خوب روتے رہیں، کیونکہ جو کچھ کمائی کرتے رہے ہیں اس کا یہی بدلہ ہے۔
اے پیغمبر، اس کے بعد اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کے پاس واپس لے آئے اور یہ کسی اور جہاد میں نکلنے کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان سے کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں چل سکو گے اور میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے کبھی نہیں لڑ سکو گے۔ تم نے پہلی بار بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، لہٰذا اب انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جن کو کسی معذوری کی وجہ سے پیچھے رہنا ہے۔ اور اے پیغمبر، ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تو تم اس پر کبھی نماز جنازہ مت پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے رہنا۔ یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے۔ اور تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے۔ اور جب کوئی سورت یہ حکم لے کر نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی رفاقت میں جہاد کرو تو ان منافقوں میں سے وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں تم سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے دیجیے جو گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ یہ اس بات سے خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، چنانچہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بھی بہانے باز لوگ آئے کہ ان کو جہاد سے چھٹی دی جائے، اور اس طرح جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ سب بیٹھ رہے۔ ان میں سے جنہوں نے کفر مستقل طور پر اپنا لیا ہے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔